دوسروں کے ہاتھوں بیوقوف بننے سے بچنے کے طریقے۔ علامہ اقبال کے مطابق انسان کو درد دل کے واسطے پیدا کیا گیا ہے، لیکن ہماری دنیا ایسے لوگوں سے بھری پڑی ہے جو دوسروں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وہ اپنا کام نکلوانے کے لیے، اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے یا پھر اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے دوسروں سے ہمدردانہ یا پھر دوستانہ رویہ رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنا کام نکلوانے کے لیے منہ پر بہت میٹھے بنتے ہیں اور کام ہو جانے کے بعد ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں۔ ہم میں بہت سے لوگ اتنے سادہ ہوتے ہیں کہ انہیں معلوم ہی نہیں ہو پاتا کہ ان کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے۔ آج کی اس پوسٹ میں ہم آپ کو ایسے طریقے بتائیں گے جن کو استعمال کر کے آپ ان شر پسندوں سے خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اپنی بنیادی انسانی حقوق کو پہچانیں۔ اگر آپ ایسے لوگوں سے خود کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے بنیادی حقوق کو جانیں اور یہ پہچان سیکھیں کہ کب آپ کے بنیادی حقوق متاثر ہو رہے ہیں۔ ہمارے کچھ بنیادی انسانی حقوق مندرجہ ذیل ہیں جو میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاؤں گا۔ آپ کا حق ہے کہ آپ سے عزت سے بات کی جائے۔ آپ اپنے جذبات، احساسات، آراء کا اظہار کریں۔ آپ اپنی ترجیحات خود منتخب کریں۔ آپ شرم محسوس کیے بغیر نہیں کہہ سکیں گے۔ آپ دوسروں سے مختلف رائے رکھ سکیں۔ آپ صحت مند اور خوشگوار زندگی گزاریں۔ یقیناً ہمارا معاشرہ ایسے لوگوں سے بھرا ہوا ہے جو ان حقوق کا احترام نہیں کرتے۔ اپنے فائدے کے لیے آپ کو استعمال کرنے والے دراصل آپ کو ان حقوق سے محروم کرنا چاہتے ہیں۔ آپ خود میں اس بات کو برملا کہنے کا حوصلہ پیدا کریں کہ آپ کی زندگی پر آپ کا حق ہے، اسے آپ اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہیں۔ فاصلہ رکھیں۔ اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے والے لوگوں کو تلاش کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ایسے شخص مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف طرز عمل اپناتے ہیں۔ ایسے لوگ ایک شخص کے ساتھ نہایت شائستگی رویہ جبکہ کسی دوسرے کے ساتھ بدتمیزی اور گستاخانہ رویہ اپناتے ہیں۔ اگر آپ کسی شخص میں مستقل طور پر ایسا رویہ دیکھیں تو فوراً اس سے مناسب فاصلہ اختیار کریں اور ان کی طرف مائل ہونے سے گریز کریں۔ جواب دینے کے لیے وقت لیں۔ ایسا شخص آپ پر دباؤ بڑھاتا ہے تاکہ آپ کو کنٹرول کر سکے اور اپنی مرضی کا کام نکلوا سکے۔ اس لیے ان حالات میں ایسے شخص کی باتوں میں آنے کی بجائے وقت لیں، سوچیں، ایسے شخص کے اثر سے نکلیں اور ان سے فاصلہ اختیار کریں۔ آپ اسے یہ کہہ کر جواب دے سکتے ہیں کہ میں اس کے بارے میں غور کروں گا یا پھر اس کے بارے میں سوچوں گا۔ سیاسی طریقوں سے نہیں کہنا سیکھیں۔ سیاسی ڈپلومیٹک طریقے سے نہیں کہنا اپنا الو سیدھا کرنے والے عناصر سے آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ ایسا کرنے سے رشتہ بھی محفوظ رہتا ہے اور ایسے شخص کو پیغام بھی مل جاتا ہے کہ یہاں دال نہیں گلنے والی۔ بدمعاشی کا احسن طریقے سے سامنا کریں۔ بعض اوقات ایسے شخص اپنے فائدہ نکلوانے کے لیے بدمعاشی پر اتر آتے ہیں اور ڈرا دھمکا کر آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ گنڈے ان لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں، اس لیے جب تک آپ ان کا بہادری سے مقابلہ نہیں کریں گے آپ ایسے لوگوں کے ریڈار پر رہیں گے۔ یاد رکھیں، ایسے لوگ اندر سے ڈرپوک ہوتے ہیں۔ جب ان کا ٹارگٹ مقابلہ کرتا ہے اور اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو یہ ڈر جاتے ہیں اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ نتائج کے بارے میں سوچیں۔ جب آپ ایسے شخص کی جانب سے بچھائے گئے جال اور دی جانے والی آفرز کے نتائج کے بارے میں سوچتے ہیں
ان کے فوائد اور نقصان کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں تو آپ کافی حد تک خود کو ایسے لوگوں کے ہاتھوں استعمال ہونے سے اور خود کو بیوقوف بننے سے بچا سکتے ہیں۔